کچھ کم 100 فلموں میں میں نے کام کیا. میں نے آج تک ہال میں اپنی فلم نہیں دیکھی. میں نے اگر جتنی فلموں میں بھی کام کیا ہے یقین کرو مجھے ایک فلم بھی اچھی نہیں لگی. یہ پشاور کا وہ ناز سینما ہے جو کبھی روشنیوں سے جگمگاتا تھا لیکن اب صرف ملبے کا ایک ڈھیر بن چکا ہے. پاکستان بننے سے پہلے ایک سکھ خاندان نے اسے تعمیر کیا تھا جو ایک وقت میں ثقافتی رونق کا مرکز تھا، لیکن آج اس کی دیواریں خاموش گواہ بن چکی ہے کیونکہ مالکان نے اسے گرانے کا عمل شروع کر دیا ہے اور یوں ایک اور تاریخی ورثہ ہماری نظروں کے سامنے مٹ رہا ہے. یہ سن 1936 میں سکھوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی جی، اور جب پاکستان بنا تو پھر یہ یہاں کے جو مقامی افراد تھے ان کے حوالے کر دیا گیا جی. تب سے یہاں جی پاکستانی اور انڈین اور انگلش فلمیں چلتی تھی جی. پہلی جو فلم یہاں جو لگی وہ اوربل تھی جی، جو ایک مشہور اور تاریخی فلم تھی بدر صاحب کی اور نعمت صاحب کی جی، اور جس نے اچھا خاصا بزنس کیا جی، اور کم از کم یہ 2 سال تک یہاں چلتی رہی جی. جب اس کا زوال شروع ہوا تو یہ 2006 سے جی، جب دہشت گردی پاکستان میں شروع ہوئی اور خاص کر پشاور بہت زیادہ نقصان ہوا جی پشاور کو جی، تو یہ سلمہ بہت زیادہ لاس میں چلا گیا جی. 2019 میں ایک دفعہ پھر کوشش کی کہ اس سلمہ کو چلایا جائے، تو پھر ہم نے اس کو 3D میں کنورٹ کر دیا جی. پاکستانی جو مشہور پنجابی فلم مولا جٹ یہاں چلی جی، اسپائڈر مین جیسی فلمیں، جیمس بانڈ کی فلمیں، تو پھر آہستہ آہستہ عوام نہ ہونے کی وجہ سے وہ پروگرام بھی ہمارا خراب ہو گیا. تو آخر کار مالکان نے فیصلہ کیا کہ سلمے کو ڈیمالش کر دیا جائے. یہ ادھر اتنی رش ہوتی تھی کہ ایک بندے کے اوپر دوسرا بندہ چڑھا ہوتا تھا کہ یار مجھے ٹکٹ مل جائے، دوسرا کہتا تھا مجھے ٹکٹ مل جائے. تو ابھی ویسے فلمیں نہیں رہی، ویسے لوگ نہیں رہے. تو بس مسئلہ یہ ہے کہ پشتوں کی فلمیں کوئی معیاری ہے نہیں. سارے ادھر سلمہ میں سارے 10 یا 20 لوگ آتے تھے. پشتوں کی فلمیں بالکل ختم ہو گئی ہیں. حساب سے دیکھیں تو ابھی موبائل میں جو ہے نا تو یہ سلمہ گھر بن گیا. یہ صرف ناز سینما کی کہانی نہیں بلکہ جہاں ہم موجود ہیں یہاں پر کیپٹل سینما ہوا کرتا تھا، اور یہ بھی اسی انجام سے دوچار ہے جہاں اب ایک نیا پلازا تعمیر ہونے جا رہا ہے. اس وقت بہت اچھا وقت تھا، لوگ آتے تھے، فلم بھی دیکھتے تھے. میں خود آپریٹر تھا، فلم چلاتا تھا بیچ میں. مجھے 20 سال ہو گئے یہاں پہ. اور پشتوں کی فلمیں کوئی دیکھتا نہیں ہے. پہلے پنجابی فلمیں آتی تھی، سلطان رائی وغیرہ کی لوگ دیکھتے تھے. چوڑیاں ہم نے یہاں لگائی تھی، ٹائٹینک فلم ہم نے یہاں لگائی تھی. بہت سی فلمیں پنجابی انگلش کی بھی 2-4 فلمیں لگائی ہیں. آخر میں پشتو چلا رہے تھے، کچھ تھا نہیں، کوئی آتا نہیں تھا. پشتو فلموں میں ہم نے کیا کلچر پیش کیا ہے؟ وہی بندوق، وہی دشمنی، وہی عجیب طرح کے گانے. تو میں اکثر ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر کے ساتھ میں لڑتا تھا کہ آپ یہ کیا بنا رہے ہو. تو وہ مجھے اکثر کہتے کہ یار ہمارے ویورز وہی ہیں، یا رکشے کا ڈرائیور آئے گا فلم دیکھنے، یا بس کا ڈرائیور آئے گا، یا کنڈکٹر آئے گا، یا مستری آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ ان ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں. ایک دور تھا کہ پشاور میں 15 سے زائد سینما گھر ہوا کرتے تھے، لیکن اب صرف 4 سینما گھر رہ گئے، اور وہ بھی ایسی فلموں کے سہارے چل رہے ہیں کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی جلد تاریخ کا حصہ بن جائیں گے. فلم انڈسٹری میں پہلے پشتوں کی فلمیں جو تھی تقریباً سال میں 20-25 بنتی تھی. ہوتے 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 آج کل 2 یا 3 فلمیں بنتی ہیں. میں نے اگر جتنی فلموں میں بھی کام کیا ہے یقین کرو مجھے ایک فلم بھی اچھی نہیں لگی، کیونکہ وہی پرانی دشمنی، مارداڑ، ڈانس، شراب کا گانا، چرس کا گانا، مجھے ایک فلم بھی اچھی نہیں لگی. جو فلمیں بن رہی ہیں ہماری پشتو فلمیں جی، وہ تقریباً اس کا بجٹ کم از کم 60-70 لاکھ کے قریب ہے جی. اور یہ ریکوری کرنا بہت مشکل ہو گیا جی، کیونکہ شائقین بہت کم ہو گئے ہیں جی. اب بجٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مزید پشتو فلمیں نہیں بن سکتی. تو آئندہ چند سالوں میں ہو سکتا ہے کہ 2-3 سلمہ اور پشاور میں ڈیمالش ہو جائیں گے. سینما کلچر کی بحالی کے لیے جدید ٹیکنالوجی، معیاری اسکرپٹ اور تعلیمی طبقے کی توجہ ضروری ہے، اور اگر فلمیں سماج کی آواز بنے تو سینما ایک بار پھر زندہ ہو سکتا ہے. دیکھنے کی جگہ جو ہے سنیما ہالز کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ چرس آپ
पी सकते हैं, वहाँ पे सिगरेट आप पी सकते हैं। यकीन करें मैंने 100 तो नहीं, कुछ कम 100 फिल्मों में मैंने काम किया। मैंने आज तक हॉल में अपनी फिल्म नहीं देखी, क्योंकि वहाँ पे मेरा सांस घुट जाता है, इतना धुआं होता है, स्क्रीन नज़र ही नहीं आता, इतना धुआं होता है। तो जब तक मैं वहीं सिनेफ्लेक्स की मैं बात करता हूँ, तो हुकूमत को चाहिए कि अच्छे सिनेमा घर बनाए, तो उसी के मुताबिक उसी का वो फिल्में बनाएंगे, फैमिली भी जाएंगी। अब 60-70 लाख रुपए एक प्रोड्यूसर फिल्म पे वो लगाता है, तो बाकी उसको 20 लाख भी नहीं बचते, तो 50 लाख वो नुकसान क्यों करेगा? फिल्म मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन किन के लिए बनाऊँ? जब तक व्यूवर्स चेंज नहीं होंगे, आपके देखने वाले चेंज नहीं होंगे, एजुकेटेड लोग नहीं आएंगे आपकी फिल्म देखने। मालिकान सिनेमा के दरवाजे बंद कर रहे हैं और अदाकार मायूस होकर रुखसत हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि कौन इस शहर में सिनेमा कल्चर को दोबारा जिंदा करेगा।